اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اور بے اعتدالی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے، جہاں کھوپڑی استعمال نہیں کرنی وہاں بھی کھوپڑی کو خام خواہ میں کھپا کے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تمہارا کام نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. ملحد لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کائنات کی خاصیتوں کو جاننا یا سمجھنا، اس کی اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت دی ہے، کیونکہ ہم بھی مادی چیز ہیں اور یہ کائنات بھی کیا ہے؟ بولو، مادی چیز ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کھوپڑی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں چینجر کے بغیر کسی چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی. تو کنڈیشن چینج کرنے کے لیے چینجر چاہیے، پیدا کرنے کے لیے کریٹر نہیں چاہیے. کھوپڑی استعمال کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات. یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ بھائی ایک پنکھا رکا ہوا ہے، اکثر ہم سے پوچھتے ہیں نا ایتھیسٹ لوگ، آج کل بہت واسطہ پڑھتے ہیں ایتھیسٹ ملحد لوگ ہیں، کہ سائنس سے ثابت کرو خدا ہے. خدا کی قسم سائنس سے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہوتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے؟ بولو نا. وہ کون ہے؟ نیوٹن تھا نا جس نے کہا تھا جو چیز موشن میں ہے، حرکت میں ہے، وہ قیامت تک حرکت ہی کرتی رہے گی جب تک کہ اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی فورس نہ ہو. اور جو رکی ہوئی ہے وہ کبھی بھی موو نہیں کرے گی جب تک کہ اسے کوئی دھکا دینے والی فورس نہ ہو. یہ خدا کے بارے میں کہا تھا یا اس کائنات کے بارے میں کہا تھا اس نے؟ یار آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کیا ہو گیا؟ یہ نیوٹن نے جو ارشاد فرمایا تھا، یہ سائنس کا جو لا ہے، قانون ہے، یہ گاڈ کے بارے میں تھا یا اس کائنات مخلوق کے بارے میں تھا؟ کائنات کے بارے میں تھا نا، کہ جو چیز رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی، اس کی کنڈیشن چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کا مطلب نیوٹن تو 2 اور 2 4 کی طرح بات کر کے چلا گیا کہ جب چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پیدا خالق کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ چینجنگ زیادہ مشکل ہے یا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ پیدا کرنا زیادہ. ابے بھائی ایک سائنسدان نے گاڑی بنا لی، اس کو دھکا تو محلے والے بھی دے دیتے ہیں. کاش میری ایف ایکس ہوتی نا، پھر یہ مثال سے بات سمجھاتا. ہم نے ایف ایکس خریدی، بنی بنائے 40,000 قسطوں پہ. اصل میں بائک خریدنے گیا تھا، کار مل گئی مجھے اس قیمت پہ. اب شارٹ کلپ میں یہ والا واقعہ آئے گا، دیکھنا آپ، پورا بیان ایک طرف. ہم بائک خریدنے گئے تھے، بائک کی قیمت پہ ہمیں کیا مل گئی؟ کار مل گئی، وہ بھی قسطوں پہ. ہم لے آئے. وہ کار کم، جنازہ زیادہ تھی. وہ کسی کا، وہ کار کم تھی اور ایسا لگ رہا تھا کسی کا جنازہ اٹھا کے لے آئے ہیں، لیکن وہ بھی بنی بنائی تھی. ہم اس جنازے کو بنانے کی میں کم از کم طاقت نہیں رکھتا، ہلانے کی طاقت تھی. صبح جب ہم مدرسے جانے کے لیے بیٹھتے، اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی. جو محلے میں نظر آتا بلا لیتے دھکا دے کے. مجھے نیوٹن کا قانون یاد آتا تھا کہ جب تک کوئی چینجر نہ ہو، مادہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتا. تو سارے محلے والے چینجر تھے اور ڈاروین پہ لعنت بھیج رہے تھے کہ مفتی صاحب کی گاڑی صبح صبح دھکا دیے بغیر چل نہیں سکتی، بنانے والے کے بغیر بن کیسے سکتی ہے؟ اور ایک گاڑی نہیں بن سکتی، پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے بھائی؟ تو اگر آپ خدا کو نکال دیتے ہو ڈکشنری سے تو نیوٹن کا قانون کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ کہو گے نیوٹن تو باتیں کیسی کر کے گیا یار، پھینکنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا. چینجنگ کے
چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. یہاں تو خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اور ایسی خاندانی, بھائی ویڈیو نہ بنائے, یہاں لکھا ہوا ہے نا, اور ایسی خاندانی طریقے سے وجود میں آئی ہے کائنات کہ اس سے زیادہ بہترین مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. صرف وجود میں ہی نہیں آ گئی ہے. ہماری گاڑی تو دھکا دے کے چلتی تھی, اسٹارٹ پھر بھی نہیں ہوتی تھی. اور اگر اسٹارٹ بھی ہو جائے, اس کا مطلب صرف دھکا نہیں دیا جا رہا, اندر کوئی ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے. ایکسیلیٹر کا ایک نظام ہے, کلچ کا ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم میں بنا ہوا ہے. خالی ایک ڈبہ نہیں ہے جس کو دھکا دے کے آپ چلا رہے ہیں. ڈبہ پھر بھی شاید اتفاق سے کوئی وجود میں آ جائے, کار وجود میں نہیں آ سکتی. اس کائنات میں جو مینجمنٹ ہے, خدا کی قسم کروڑوں کاریں ایک طرف, اس سے زیادہ بہترین مینجمنٹ ہے اس کائنات کے اندر. میں تو کہوں آپ صرف مرغی انڈوں پہ غور کرتے رہو نا, 100 سال ہو جائیں گے, مرغی اور چوزوں سے ہی نہیں نکلو گے. اسی میں خدا کی اتنی نشانیاں. کل میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ چوزے کا اتنا مضبوط خول ہوتا ہے, جب یہ 21 دن میں مرغی کا چوزا بن کے تیار ہوتا ہے, نکلتا کیسے ہے؟ ریسرچ سے پتا چلا کہ اس کی چونچ پہ ایک بہت مضبوط خول ہوتا ہے. یہ خول توڑتا ہے وہ, اس توڑنے کے بعد جب انڈے سے باہر آتا ہے 1-2 دن میں وہ خول کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ ہے بھائی. اس کی چونچ پہ اللہ نے ایسے دھاریاں لگا دی ہیں انڈا توڑنے کے لیے. اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے, اسے پتا یہ باہر کیسے آئے گا. اس کی چونچ پہ یہ خول کی ضرورت ہے, جب باہر آ جائے تو وہ خول کی اب ضرورت نہیں ہے, وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ایسی مینجمنٹ انڈے کے اندر 21 دن کے لیے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے انڈے کے اندر. یہ جو چیز ہے دیکھو, زردی یہ ہارڈ ویئر ہے, سفیدی یہ بھی ہارڈ ویئر ہے, اس کے اندر جو جھلی ہے وہ بھی کیا ہے؟ بول لو بھائی کیا ہو گیا؟ ہارڈ ویئر ہے. چھلکا بھی ہارڈ ویئر ہے. لیکن یہ جو ہے نا 21 دن اس کو اتنا ٹیمپریچر ملے اور چوزا نکل کے باہر آ جائے, یہ سافٹ ویئر ہے, یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. ہارڈ ویئر نہیں بن سکتا اتنا خوبصورت. سافٹ ویئر کہاں سے انسٹال ہو گیا؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ کان الکافر علی ربہ ظہیرا, خدا کا منکر اللہ پر بہت جری ہے, دلیر ہے, بہت بڑی بہادری خدا سے مقابلہ کر رہا ہے انکار کر کے. تو عقل کا جو استعمال نہ فرعون نے کیا, اس کی کھوپڑی نے کام نہیں. دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے. عقل کا استعمال ایتھیس اور ملحد لوگ بولو بالکل بھی نہیں کرتے. سائنس پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. سائنس کے تو 2 اور جو 4 کی طرح نظریہ ان کو نہیں مانتے. جائیں گے پیچیدہ کتابوں میں, وہ بندر تھا, پھر بندر میں یہ ہوا تھا, پھر ڈی این اے پہ پتہ نہیں کون فضول قسم کی تحقیقات. ایک بے اعتدالی ہے کہ کھوپڑی استعمال نہ کرو, جو کہ آج کل بہت جگہوں پہ نہیں. دوسری بے اعتدالی ہے کھوپڑی ایسی جگہ استعمال کرو جو آپ کے لیول سے اوپر کی چیزیں. مخلوق کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. کیا چینجر کے بغیر کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کائنات کریٹڈ کیسے ہو گئی؟ لیکن جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ عقل سے کیا ہے؟ بالاتر ہے. وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے. ایتھیس اس کائنات کے بارے میں نہیں مانتا کہ یار یہ اشکال پہ نہیں پھنستا کہ یہ ہمیشہ سے کیسے. خدا پہ آ جائے گا ڈائریکٹ, یار وہ کیسے ہمیشہ سے, اس کو کس نے بنایا؟ جو چیز تیری مینٹل لیول سے اوپر کی اس میں بحث کر رہا ہے, جو تیری مینٹل لیول میں کے تحت ہے اس میں تو بحث نہیں کر رہا. یعنی عقل جہاں استعمال کرنی ہے وہاں کر نہیں رہا, جہاں نہیں کرنی ہے وہاں بولو کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے, آپ نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا یہ 3 سیب ہیں, یہ 2 سیب ہیں, ان دونوں کو جمع کرو, کیا جواب آئے گا؟ بچہ استعمال ہی نہیں کر رہا نا کھوپڑی, کہہ رہا ہے یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کہہ رہے ہیں بیٹا 5 جواب آئے گا, بیٹا کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا 5 کیسے جواب آئے گا. آپ بتا رہے دیکھ کمبخت یہ 3 ہیں یہ 2 ہیں, جمع کرو ان کو. وہ کہہ رہے 1 2, کہہ رہے بہت مشکل ہے باپ, بہت مشکل ہے, بہت مشکل سوال پوچھا آپ نے. آپ اس سے کہتے ہیں اچھا بتا 356 کو 648 سے ڈیوائڈ کرو تو کیا جواب آئے گا؟ کہہ رہے 256. ابا کہے گا کمبخت یہ جو سامنے رکھے ہوئے 3 کو 2 میں پلس کرو, ریاضی کا اتنا آسان چیز پہ تو غور کر نہیں رہا, اور 356 کو 648 سے ملٹی پلائی کرو,
یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان یا کوئی، وہ تو سائنسدان تھے، کوئی بڑا ریاضی دان بھی کیلکولیٹ کرے گا نا دماغ سے تو 6 مہینے لگائے گا وہ، اور تو انہیں بیٹھے بیٹھے پھینک دی ہے بھائی کہ 656 کو 345 سے ضرب دو تو جواب 848 آئے گا. یعنی ایک طرف دعویٰ کر رہے کہ میرا دماغ اتنا چلتا ہے کہ جو کام کیلکولیٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ تو 2 منٹ میں کر کے دے رہا ہے، اور جو آرام سے 2 4 کی طرح اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ سے کیا یہ بالا تر. تو یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنا آسان ہے وہاں کر نہیں رہا، جہاں جب تک بہت زیادہ کوئی ذہین نہ ہو 656 کو 648 سے ملٹی پلائی کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے، اللہ یہ کہ پریکٹس کر کر کے وہ بہت ہی جو ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے جو سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، وہ ایسے فنٹر بن جاتے ہیں. لیکن نارملی یہ ممکن نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے اس کائنات کے بارے میں عقل استعمال نہیں کرتے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، تو کریٹر کے بغیر یہ بن کیسے گئی، اور بحث کر میں آپ کو سیدھا کہاں لے جائیں گے خدا کے بارے میں، یار وہ کیسے ہمیشہ سے، اس کو کس نے بنایا. تو یہ کیا ہے، عقل کا یہ اعتدال والا استعمال ہے بھائی. یہ اعتدال تھوڑی ہے کہ یار جو کام آپ کر سکتے ہو 2 اور 2 4 کو 4 جواب آ رہا ہے وہ کیلکولیٹ وہ پلس مائنس کر نہیں رہے، اور ریاضی کے وہ پیچیدہ سوالات جو کئی سالوں کی پریکٹس کے بغیر جن کے جواب ممکن نہیں ہے، ان جوابات میں آپ الجھے ہوئے ہو. تو عقل میں بیلنس اسی طرح خوب سمجھ لو، عقل استعمال کی جاتی ہے اسلام کو سمجھنے میں. شریعت نے حکم دیا یہاں کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. اسلام پہ کوئی اعتراض آیا ہے اس کا جواب تلاش کرو، یہاں عقل کیا کرنی ہے، بولتے کیوں نہیں. 15-20 اعتراضات ہیں ان کے گنے چنے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. 15-20 بھی میں نے بہت زیادہ کر دیے، 2-4 ہی ہیں. ایک جہاد پر اعتراض ہے، ایک وہ نبی کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور عورتوں کے حقوق پہ دیتے ہوئے حقوق پھر بھی نہیں ہیں. یہ 2-4 باتیں گھوم پھرا کے ان کی آتی ہیں. تو آپ کو اس کے جواب معلوم ہونے چاہیے، خدا کے وجود کے دلائل معلوم ہونے چاہیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل معلوم ہو. یہاں عقل استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کا ایمان ڈگبگائے نہیں. ایسا نہ ہو کوئی بھی بیوقوف بنا کے آپ کا ایمان سلب کر لے. دنیا میں بہت فتنہ پرست لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب عقل استعمال کر کے پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب ان سے ہر بات پہ دلیل نہیں پوچھی جائے گی کہ نبی نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا جی آپ نے، یہ اس کی لاجک کیا ہے. کیوں؟ اگر آپ کو ہر بات عقل سے سمجھ میں آنا ممکن ہوتا تو پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ یہی کہتے خود ہی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اللہ کو پتا تھا تمہاری عقل محدود ہے، ایک حد تک سوچے گی، اس سے آگے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی عقل تمہیں کیا کر دے گی، گمراہ. لہذا یہ عقل وحی کی تعلیمات کے اندر اندر ہونی چاہیے، خدا سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر خدا کے کوئی حکم تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دینا اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم کم جانتے، ہماری عقل کیا ہے، ناقص. یہاں بھی مذہبی لوگوں میں بے اعتدالی ہے، بعض عقلی استعمال نہیں کر رہے. اللہ کے وجود کے دلائل، قرآن کے برحق ہونے کے دلائل، یہ تو عقل سے ہی سمجھ میں آئیں گے. لیکن جب عقل سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق ہیں، اب ان کے ہر احکام، ہر حکم عقل سے سمجھ میں آنا ضروری بولو نہیں ہے. کہہ دیا اسی میں خیر ہے. ہماری عقل کیا ہے، کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہے انسانی عقل. یورپ نے، غیر مسلموں نے کیا کیا، عقل استعمال کرنا شروع کی، اس میں خدا کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا کہ ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے.
اس عقل کا نتیجہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جیسا گندا پلید عمل اس کو کیا کر دیا لیگل. نہ صرف لیگل بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی, اس سے بڑی گالی کوئی ہے؟ کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے آپ کے ہاں, لڑکا کیا کرتا ہے جی, لڑکوں کا شوق رکھتا ہے, آپ دو گے رشتہ اس کو اپنی بہن بیٹی کا؟ بولے کہ دفع ہو یہاں سے, پھر تو شادی کیوں کر رہے؟ کہہ رہے دونوں شوق ہیں اس کو, اس لیے شادی کر رہا ہوں. آپ گلی کے کتے چھوڑو گے نا اس کے پیچھے, ابے تو کیسا آدمی ہے, تجھے شرم نہیں آئی ہمارے گھر آتے ہوئے, بولو گے نا اس کو. لیکن مغربی اقوام کے جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرو, یہ آزادی کا قائل ہے, یہ بیوی کو بھی آزادی دے گا کہ اگر اس کو بھی, مجھے تو یہ بولتے ہوئے بھی بے غیرتی لگ رہی ہے ممبر پہ یہ باتیں کرتے ہوئے, کہہ رہے ہیں یہ تو آزادی ہے بھائی, ہیومن رائٹس, انسانی حقوق ہے, اس کو شوق ہے تو ہر آدمی کے اپنے شوق ہوتے ہیں. یہ ہے جب آپ خدا کو بیچ سے نکال دیں گے نا, پیغمبروں کی تعلیمات کو, اور عقل کو کل سمجھنا شروع کر دیں گے, میں بہت بڑا فنٹر ہوں, تو پھر آپ کی فنٹر گیری آپ سے ایسے کام بولو کروائی. ہمارے لیے تو جواب آسان ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن نے جب الاؤ نہیں کیا تو گندا عمل ہے. اللہ کبھی اچھے کام پہ پابندی لگائے گا؟ ہے بھائی, اللہ کبھی بھی اچھے کام پہ پابندی نہیں لگائے گا. اللہ اگر کوئی ایسے کام کا حکم دے جو بظاہر غلط لگ رہا ہو, بظاہر, اس میں بھی بیسیوں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ڈاکٹر آپریشن کر کے آپ کا پھوڑا کاٹ رہا ہے, دیکھنے میں یہ کام غلط لگے گا نا, پیشنٹ چیخ رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہو بھائی, ٹانگ کیوں کاٹ رہے ہو میری, مجھے لنگڑا کر رہے ہو. لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر پہ اعتماد ہوگا تو آپ خود جا کے ڈاکٹر سے اپنے آپ کو لنگڑا کرواتے ہو. ڈاکٹر کہے گا بھائی شوگر سے تمہاری ٹانگ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کاٹنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے, نہیں کاٹی تو یہ پوری, جو ابھی تو نیچے کا پاؤں کاٹنا پڑ رہا ہے, پوری ٹانگ ورنہ کاٹنی پڑے گی. تو اسلام میں جہاد بھی ہے جس میں خون خرابہ, قتل, لیکن یہ جو آپریشن ہے یہ بڑے فساد سے بچنے کے لیے, ورنہ اللہ زمین میں قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا, چاہے کافر ہی کا قتل کیوں نہ ہو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, جس نے زمین میں کسی انسانی جان کو قتل کیا, اس میں مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی اللہ نے. اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا غضب آتا ہے, فکأنما قتل الناس جميعا, ساری انسانیت کو مار دیا اس نے. لیکن جہاد میں یہی قتل کیا ہے, اس کی ترغیب ہے میدان جنگ میں. کیوں؟ بڑے فساد سے بچنے کے لیے. بقرعید میں جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا. بظاہر بڑا ترس آتا ہے اس جانور کے اوپر, ہمیں بھی آتا ہے, ہم بھی انسان ہیں. ہم نے بکرا پالا تھا, میں تو حج پہ گیا ہوا تھا, تو گھر والوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی. بکرا پہلے سوچتا ہے یار 10 دن تک ایسے ہار پھول ڈالے جا رہے ہیں میرے گلے میں, گھاس کھلائی جا رہی ہے, ایسی پیار محبت کی باتیں, اچانک لٹا کے کیا کرتے ہیں, گلا کاٹ, چیخ رہا ہوتا ہے. وہ ترس آتا ہے انسان کو, اور ترس آنا ہی قربانی ہے. اگر ترس ہی نہیں آ رہا پھر قربانی تھوڑی ہے, تو گوشت کھا لیا آپ نے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ بولو نا یار, آپ لوگ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ. یار نیمبو لا کے لکھوں گا میں, سب لوگ تھوڑا تھوڑا کھائیں. غم بھی ہو رہا تھا نا, تو یہی تو قربانی تھی. ساس کو اگر حکم دیا جاتا کہ بہو کو ذبح کرو, کیا خیال ہے؟ یا بہو کو حکم دیا جاتا ساس کو ذبح کرو, یہ قربانی ہوتی؟ ساس کہتی اچھا ہے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے, ثواب کا ثواب اور بہو بھی شاٹ. باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو, بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو شام سے چل کے, ارض شام سے, اور مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس کا تنکا ہے. حضرت ابراہیم اس پہ خوش تھے, طبعی طور پر غم تھا نا ان کو.
کہ اپنی اس شہیدی زوجہ کو میں کہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں. پرہیزگار زوجہ تھی, کتنی پرہیزگار کہ ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر بھی انہوں نے عمل کیا. تبھی تو قربانی تھی کہ دل غم زدہ تھا. آج کسی کو حکم دو اپنی بیگم کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ, وہ پرینک بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, بیگم صاحبہ میکے جا رہی ہیں, بندہ کہہ رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے, جیسے ہی وہ منہ ادھر ہوتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے خوشی سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کاش ہمیں بھی 10 دن مسلسل خواب آئے کہ اپنی بیگم کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ. بڑے مکہ نہ چھوڑو, کہاں چھوڑ کے آ جاؤ. آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یار اللہ ہمیں بھی کوئی آرڈر دے تاکہ ثواب کا ثواب اور قربانی کی قربانی, لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میرے ابا جو تھے نا, وہ انہوں نے دوسری شادی کی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے کر لی. تو کہہ رہے میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں. تو ابا نے کہا کم بخت میری تو بیوی مر گئی تھی تو میں نے کی ہے, تیری تو زندہ ہے. کہتے میں نے کہا ابا میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں, میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں. آپ لوگ کے علاوہ کہ یہ جذبات ہیں. تو قربانی جو یہ صرف مذاق ہی ہے بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. خواتین بہت غصہ ہوتی ہیں کہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے, ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے. تو اگر میں یہ بیان بھی کر رہا ہوں تو اس میں نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں نا, کہ کتنے نالائق مرد ہو گئے ہیں آج کے. یہ کوئی خوشی سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں. اب سوال پیدا ہو پھر ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اگر خوشی سے بیان نہیں ہو رہا, ہنسی آپ لوگ کو دیکھ کے آ رہی ہے مجھے کہ آپ لوگ باتوں سے اتنا خوش ہو رہے ہیں, عملاً کتنا خوش ہوتے ہوں گے. بات کرنے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو, اگر عملاً اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. آپ سے مراد آپ کے علاوہ. اچھا خیر, جلدی سے ٹاپک کو مکمل کریں, وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا, رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا, اب جب حکم دیا جائے گا تو حکم آپ کی کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے, آپ نے کیا کرنا ہے, فالو. حج میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. حج تو ایسی ٹریننگ ہے, ایسی پریکٹس ہے کہ اپنی عقل کراچی سے آئے ہو تو کراچی پہ رکھ کے آؤ. ہم جاتے بیت اللہ کی زیارت کے, اصل تو حج بیت اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. علماء کہتے ہیں ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. حج کا سبب بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, اس کی زیارت کے لیے. لیکن ہوتا کہاں ہے؟ عرفات میں. 9 ذی الحجہ کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے؟ بھائی دل تو چاہ رہا ہے بیت اللہ میں جائیں, بیت اللہ کا غلاف پکڑیں, ملتزم سے چمٹے. اللہ کہتا ہے نہیں, کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات میں جمع ہونا ہے. بلکہ 8 ذی الحجہ کو موو کر جانا ہے مینا میں, بیت اللہ سے دور. پھر 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات, اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے, وقوف عرفات میں ہوگا. اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لے آ تو بیت اللہ, نا 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 نا, اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے. پھر کیا کریں؟ مزدلفہ سے مینا جانا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اور یہ سارے کام 2 چادروں میں کرنے ہیں. اور پہلے دن جو شیطان کو کنکری مارنی ہے, 2 شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے, پہلے 2 کو نہیں مارنی. کیوں بھائی؟ یہ تو راستے میں آ رہے ہیں. جب آپ جا رہے ہیں مینا کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا. نہ نہ نہ, پہلے کو بھی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں, کس کو؟ تیسرے کو. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا, یہاں بھی آیا تھا نا شیطان. دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے, تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو, پہلے دن 2 کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ کہے گا جب میں کوئی آرڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت, کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی, اس طرح لمٹ کو کیا کر رہے ہو؟ کراس. بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں مار کیوں رہے ہیں اس کو؟ وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. اور یہ کام آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے کرو گے, 12 لاکھ, 10 لاکھ,
لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے 10 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے. اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنے, پھر بھی 10 لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے؟ کنکریاں مارنے, حج کرنے. 10 لاکھ ان چیزوں پہ خرچ کیا. جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں؟ فضول. یہ کرنے گئے ہم 12 لاکھ 10 لاکھ. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک 10 کروڑ کا ہو جائے گا حج, جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا. جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کیا ہے کہ جی آپ اس کے بعد پھر جانور ذبح کریں, پھر آپ حلق کرائیں. 10 لاکھ آپ نے ٹینڈ کر, میں نے حلق نہیں کرایا, قصر کرائے. میرے بال یہاں تک تھے تو یہاں تک ہو گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ٹینڈ کرانے میں کیا جا رہا تھا؟ ٹینڈ کرانے میں یہ جا رہا تھا کہ لوگ ٹینڈ کو ضروری سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے, ورنہ مجھے ٹینڈ ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جب حج کیا تو ٹینڈ کرائی میں نے, اس کے بعد میں نے عمرہ کیا تو قصر کا مطلب 1 انچ بال. تو بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا حج ہے, آپ نے ٹینڈ نہیں کرائی. میں نے کہا اب میں قصر ہی کراؤں گا, کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے قصر کی تو آپ کو کیا ہوا؟ ہاں حلق میں 3 گنا ثواب زیادہ ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے, حلق میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جب آپشن دے دیا کہ چاہو قصر کراؤ چاہو حلق کراؤ, تو ثواب تو پھر اس آدمی کا معاملہ ہے نا. اس میں دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں؟ پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو ایک چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں نا, اس کی بھی نفی ضروری ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا میں ٹینڈ کرا دوں. پھر میں نے کہا یار اب وہ لک بھی نہیں آئے گا, ثواب تو ملے گا ہی نہیں. اور وہ حج کی ٹینڈ الگ ہی ہوتی ہے, اس کا الگ ہی نور ہوتا ہے. اب دوبارہ عمرے پہ گئے تو دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں بھی کیا تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ خیر بات کو سمیٹوں جلدی سے. تو کیسے کام کرائے جا رہے ہیں بھائی, رمی پھر ٹینڈ کرا دو. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت, جو حج کا طواف ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی کرنا ہے. اے اللہ اتنا رش ہے, 3 دن کے علاوہ کچھ حکم دے دے. اللہ نے کہا نہیں, میں اسلام کی شوکت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اگر بقرعید کے یہ 3 دن عظیم دن ہیں, ایام نہر ہیں, قربانی کے دن ہیں, عید کے دن ہیں. حج کا جو طواف ہے وہ عید کے دنوں میں ہی ہوگا, عید کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوگا. کیوں؟ عید کا دن ہے, مسلمانوں کی عظمت شوکت طاقت. تو 30-40 لاکھ کا مجمع 3 دن کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرے گا, اور اتنا رش اسلام کے بارے میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام زندہ ہے 1400 سال کے بعد بھی پوری چمک دھمک کے ساتھ. اسلام کیا ہے؟ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. دنیا دیکھتی ہے یہ مناظر, ایسے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان 3 دنوں میں. یہ حج کا اصل طواف یہ والا ہے, حج کا, جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا, جس میں قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کریں. تو یہ والا طواف ہے وہ جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا 3 دن کے اندر. اور کمال یہ کہ اللہ نے ایسا لازم قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی. عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں, شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی حلال نہیں اس پر. دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں, کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نگل نہ لے لوگ کہ یار بہت رش ہے بھائی, بہت رش ہے, ہم سے نہیں ہو رہا, اگلے سال آ کے ہم قضا کر لیں گے, جیسے ہوتا ہے نا قضا پڑھ لیں. اللہ نے کہا قضا نہیں پڑھ سکتے, قضا نہیں کر سکتے, اس کو ابھی کرنا پڑے گا. تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ, رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے اس کے آرڈر. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.